ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 ہے جو ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں تفصیلاً پڑھی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کے آئے تو بہت اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنا پر بغیر تحقیق کے تم کوئی قدم اٹھاؤ، پھر ان کو کوئی تکلیف پہنچاؤ اور اس کے بعد تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، اور یہ واقعہ بھی بیان کیا تھا۔ اب آیت نمبر 7 ہے، انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مشاورت کا حکم دیا ہوا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور یہ مشورے میں بڑی خیر ہے، بڑی برکت ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ دینے لینے کا حکم دیا، تو ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جب آپ سارے لوگوں کا مشورہ سن لیں اور کسی ایک بات پر، کسی ایک کام پر آپ مصمم ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، تو اللہ پہ توکل کر کے وہ کر گزریے۔ یہاں پہ سبق ہم سب کے لیے بھی ہے۔ کوئی جماعت ہے، کوئی کسی قسم کی کمیٹی، کمپنی کوئی بھی ہے، گھر بھی ہے نا، تو گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ گھر کا بھی کوئی کام کرنے کے لیے اپنے گھر کے افراد کو بٹھا کے ان سے مشورہ لیا جائے، اور مشورہ لینے کے بعد جو بات اس کو درست لگے، جس میں فائدہ ہو گھر کا اور سارے افراد کا، اس کا، اور کوئی نقصان نہ دین کا نقصان ہو نہ گھر کا نقصان ہو، تو اس پہ توکل کرے اللہ رب العالمین پہ، وہ کام کر لینا چاہیے۔ اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس میں حکم دیا ہے وَاعْلَمُوا کہ اچھی طرح جان لو، فیکم رسول اللہ کہ تمہارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ صحابہ کرام مشورہ دیتے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ کچھ صحابہ یہ چاہتے کہ ہمارا مشورہ ہی مانا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات ہی مانے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر بہت ساری باتوں میں تمہارا کہا مانیں گے، یطیع کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کریں گے، پیچھے چلیں گے، فرما برداری کریں گے، تمہارا کہا مانیں گے، لعنتم، تو پھر جان لو کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ساری باتوں کو ماننا شروع کر دیا، یا آپ نے ان کو مجبور کر دیا کہ لازمی طور پہ میری بات ہی ماننی ہے، میری بات ہی آپ کو ماننی پڑے گی، میرا مشورہ ہی ماننا پڑے گا، لعنتم، تو تم بہت بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، بہت بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اور یہی سبق ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم گھر کے سربراہ کو دباتے رہیں گے، ان کو اگر ہم مجبور کرتے رہیں گے کہ بس جو میں نے کہہ دیا ہے ابا جان آپ کو وہ فیصلہ کرنا پڑے گا، لعنتم، تو یہ مصیبت پریشانی گھروں میں بھی کھڑی ہو سکتی۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ 4-5 لوگ اگر مشورہ دینے والے ہیں تو ایک بندہ زبردستی زور کے ساتھ اپنا مشورہ منوا لے تو خرابی یہاں سے پیدا ہو جائے گی۔ باقی سارے لوگ یہ کہیں گے کہ پھر یہ مشورہ تو نہ ہوا، یہ تو جناب اس نے اپنا روب جما کے ٹھونسا ہے، تو یہاں سے فتنہ کھڑا ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے صحابہ کرام کو فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، ان کو مجبور نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، مشورہ دینا ہے، باقی آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خوشخبری بھی دے دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بڑی محبوب ترین چیز بنا دیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے ایمان کو پسند کر لیں، کسی کے دل کے اندر ایمان کی محبت بٹھا دے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کی محبت کو، اس ایمان کی مٹھاس کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا۔ جن کے دلوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی مٹھاس بٹھا دیں اور اس کے دلوں کے اندر اللہ اس ایمان کو مزین کر دے، اس کے لیے مبارک ہے۔ اور یہ ایمان، یہ اس کی مٹھاس اور یہ دلوں کے اندر اس کا تزین کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑا ایماندار کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو فرمایا ہے کہ تمہیں اطاعت کرنا پڑے گی، تمہیں فرما برداری کرنا پڑے گی، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم کم کرنا پڑے گی، پھر جا کے اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو بٹھائیں گے، اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان کو مزین کر سکتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان کی مٹھاس کو بھر سکتے۔ آج ایمان سے خالی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ آج ہمارا ٹریک اور ہے، آج ہمارا راستہ اور ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مکمل ٹوٹل صحیح گھروں کے اندر اور ہمارے 5-6 فٹ قد کے اندر وہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، وہ راستہ اس کا تعین نہیں ہم نے کیا۔ اگر آج بھی ہم اس راستے کا تعین کر لیں، اللہ جانتا ہے یہ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ تم دنیا کے اندر زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزار لو، اطاعت اور فرما برداری میں گزار لو، آسمان والا رب تمہارے لیے آسمانوں سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا، اور زمین کے اندر بھی اللہ رب العالمین تمہارے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی پڑے گی۔ آج ہم جس طرح ہمارا پاکستان سیلاب کے اندر جناب ڈوبا ہوا ہے اور اپنی اپنی بیٹھکیں لگی ہیں، کوئی جناب کسی کو ڈسکس کر رہا ہے، کوئی کسی کو ڈسکس کر رہا ہے، گورنمنٹوں کی غلطیاں ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، آج کل ایک بڑا جملہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے، یہ ہماری ساری کم بختیاں ہیں، ہماری حکومتوں کی غلطیاں ہیں۔ او بھائیوں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے جڑ کے رہو۔ میں رات بھی آپ بھائیوں کو یہ دعوت دے رہا تھا، خدا را اللہ کے دین کو پڑھیے اور اپنی ان نسلوں کو، اپنے ان چھوٹے بچوں کو اللہ کا دین پڑھائیے۔ ہمیں کوئی پتہ چلے زندگی گزارنی کیسے ہے، ہمیں پتہ چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل کیسے ہوں گی، ہمیں پتہ چلے ان پریشانیوں مصیبتوں کا ان کا حل کیا ہے۔ ہمیں پتہ تب چلے گا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کلام کو پڑھیں۔ حکومتوں کی غلطیاں کیوں ہیں؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیات یاد رکھیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد بپا ہو جائیں گے، فتنے کھڑے ہو جائیں گے، پریشانیاں دکھوں نے گھیر لینا ہے انسانوں کو، خشکیوں کے اندر بھی، تریوں کے اندر بھی، بحریوں کے اندر بھی ساری پریشانیاں گھیر لیں گی۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ بدعمالیاں چھوٹی سی نہیں ہیں، صرف نماز کا چھوڑ دینا، روزے کا چھوڑ دینا، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، یہ تو بڑی بڑی بدعمالیاں ہیں، یہ تو کبیرہ گناہ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کبیرہ گناہ، ہم کبیرہ گناہوں میں کس لیے لتڑے؟ ہمارے گھروں کے نظام سارے کے سارے عین اسلام کے خلاف ہیں۔ یہ پاکستان میں پانیوں کا آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کا رخ نہیں موڑ سکتے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو روک نہیں سکتے؟ اللہ کو نہیں پتا یہ عوام ساری مر رہی ہے؟ اللہ دیکھ رہے، لیکن کس وجہ سے؟ آج اگر ہر بندہ تھوڑا سا اپنا موازنہ محاسبہ کر لے، اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے پاک کلام سے ہر بندہ دور نظر آ رہا ہے۔ نہیں جی، یہ عذاب اس کو نہیں کہہ سکتے، قوم کی غلطی نہیں کہہ سکتے، یہ گورنمنٹوں کے کام تھے، ان کی سستیاں ہیں۔ او بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم امالکم، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے اللہ تمہارے اوپر حکمران ویسے مسلط کرتا رہے۔ ہم عیاشی بدماشی کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ رب العالمین کے قرآن سے دور رہیں، اطاعت اور فرما برداری کے قریب نہ جائیں، اور ہم کہیں کہ ہمیں کوئی عمر دے دے،
اللہ ہمیں کوئی علی المرتضیٰ جیسا عظیم سپہ سالار دے دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے عزیز بھائیو، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم نے تو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے، کتنے لوگوں کو فکر ہے؟ آپ اسی محلے کی بات کر لیں، ہم نے دوبارہ تفسیر بار بار ہم یہ بھائیوں کو دعوت دے دیں کہ بھائیوں آ جاؤ، 15 منٹ کے لیے خدا کے لیے آ جاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ لو، زندگیاں بدل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید کی سمجھ آئے گی تب جب ہم اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو، آپس میں بیٹھ کے پورے خاندان، فیملی والے، مسجد کا معاملہ ہے، پورے علاقے محلے کا معاملہ ہے، سارے لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آ جاؤ، مشورہ کر لو، مشورہ کرنے کے بعد جناب اس کے اوپر جو تمہارا فیصلہ کرنے والا، ایک محلے کے بندے کو، اپنی جماعت، اپنی مسجد کے ایک بزرگ کو، ایک اچھے آدمی کو اپنا امیر مقرر کر لو، اس کے ذمہ لگا دو، جناب ہم آپ کو بات سناتے ہیں، آپ فیصلہ کر دیں، اس کے اوپر جناب اپنے مشوروں کو ٹھونسے نہیں، اپنا اچھے انداز سے مشورہ دیں۔ واللہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی خوبصورت زندگی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو بٹھا دیا۔ تمہارے دلوں کے اندر ایمان محبوب کب ہوگا؟ جب تم اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نزدیک کفر کو، فسوق کو، نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کر دیا ہے۔ اگر آج ہمیں کفر سے نفرت ہے تو کس کی وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ۔ اگر آج ہم نافرمانی کو ناپسند کرتے ہیں کہ مجھے نافرمانیوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے نفرت ہے، تو کس لیے؟ یہ میرے رب کا مجھ پر کرم اور فضل ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیت، اللہ کیا فرما رہے صحابہ کو؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت بٹھائی ہے ایمان کی، اور جب تک اللہ نہ چاہے نا، جب تک اللہ نہ چاہے تو بھائیو یاد رکھیں ہدایت نہیں ملا کرتی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور اللہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ جس نے ہدایت سیکھنی نہیں، جس نے اس طرف آنا ہی نہیں، جس نے توجہ ہی نہیں کرنی، جس نے اس کو اہمیت ہی نہیں دینی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتے، پھر اللہ اس کی باغ کو ڈھیلا کر دے، شابہ کر جو ہوتا ہے تجھ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل کے اندر ایمان کو بٹھا دے اور ایمان اس کے نزدیک محبوب ہو جائے، یہ بڑی عظیم خوشخبری ہے بھائیو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاح الخیر، خوشخبری اس بندے کے لیے جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنا دیا ہے۔ ہاں، معاشرے میں بات غور سے سنیں، معاشرے میں خیر کی چابی بننا آسان نہیں ہے۔ یہ جو دماغ ہے نا، اس کو مکمل پازیٹیو کرنا پڑے گا، مثبت بنانا پڑے گا، اس کے اندر سے منفی سوچ کا گند نکالنا پڑے گا۔ جب تک یہ منفی سوچ اس کی رہے گی نا، اس وقت تک بندہ ایمان والا نہیں بن سکتا۔ یاد رکھو، ایمان کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے دل کو درست کرنا پڑے گا، سوچ درست کرنی پڑے گی، پازیٹیو بننا پڑے گا۔ کسی کے نقصان پہ اگر راضی ہوتا ہے نا دل، تو بے ایمان ہے۔ کسی کو پریشان دیکھ کے اس کو اور مزید پریشان کرتا ہے نا اگر یہ، تو بے ایمان ہے، بے ایمان، یہ دل ایمان والا نہیں ہے۔ اگر کسی کی پریشانی کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہے نا، اور اس کی تکلیف کو دیکھ کے اگر اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے نا، تو یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ ایمان کس نے بٹھایا؟ حبابا، ہاں، کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی دلوں میں ایمان نہیں بٹھا سکتا، یاد رکھو۔ اور اگر کفر سے، نافرمانی سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی دعائیں نہیں بتا کے گئے،
اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو استعمال کرنے والے، اللہم یا مصرف القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا یا اللہ. کیونکہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو آدم کے دل، آدم علیہ السلام کی اولاد کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہے ان کو پھیر دے، ان کو کفر پہ لگا دے، ان کو ایمان پہ لگا دے، یہ اللہ کی مرضی. لیکن اللہ ظلم نہیں کرتا. او بھائی ایک بندے نے اپنی اصلاح ہی نہیں کرنی تو وہ کہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے صحابہ کے تو دلوں کے اندر اللہ نے محبت کو بٹھا دیا، ایمان کی محبت کو. ہمارے دلوں میں اللہ محبت کو کیوں نہیں بٹھاتا؟ صحابہ کی تاریخ تو پڑھ کے دیکھو. ہمارے ایک شیخ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ مولانا مسعود عالم حفظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، موجود حیات ہیں، صحیح البخاری پڑھاتے ہیں، ان کو 40-50 سال ماشاءاللہ ہو گئے. وہ فرماتے ہیں کہ بات غور سے سننے والی ہے، اور جن کے بارے میں رب قرآن میں فرما رہا ہے نا صحابہ کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو بٹھا دیا اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. شیخ فرماتے ہیں کہ یہ موبائلوں کے کیمرے اور بڑے بڑے جناب ویڈیو کیمرے اس طرح کسی بات کو محفوظ نہیں کر سکتے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں محفوظ کیا. بڑا تاریخی جملہ ہے. کیا مطلب ہے؟ انہوں نے رٹے نہیں لگائے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رٹے نہیں لگائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر بنے ہیں، وہ اس کی صورت بنے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ان کے دلوں میں رب نے ایمان کو مزین ایسے نہیں کیا. صحابی درخت کے نیچے سے گزرنے لگا تو تھوڑا سا نیچے ہو گئے، جھک گئے. ساتھ والا پوچھتا ہے کیوں جھکے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں ایک دفعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درخت کے نیچے سے گزرا تھا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے سے نیچے ہوئے، میں نے یہ سمجھا کہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ مجھ سے رہ نہ جائے. اس قدر وہ خیال کرنے والے، اس قدر وہ احتیاط کرنے والے. ہم کہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ محبت، اب اعتراض اٹھا دیں کہ آپ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان دل ہے، تو اب اللہ نے اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں بٹھایا تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ قصور ہے کیونکہ اللہ نے ہی فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا نا ہم پھر اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. بتائیں تجربہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں؟ اللہ کرتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ او بھائی اللہ کرتا ہے. اذان کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے، بشرم بن کے ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہو، نہیں آتے مسجد میں، اللہ کیسے مزین کرے دلوں کے اندر ایمان کو؟ مزین کرے گا؟ نہیں. اللہ تبارک اللہ رب العالمین پھر دلوں کے اندر ایمان کو نکال دے گا، دل خالی ہو جائیں گے، دل پہ سیاہ نقطے لگتے رہیں گے. حبب الیکم الایمان، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارے دلوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو محبوب بنا دے، اگر ہمیں بھی ایمان سے محبت ہو جائے، اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی طرف آنا پڑے گا. اپنی انا، اپنی ضد، اپنی اناد، دشمنیاں، بغض، حسد، یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا. خاندانوں کے خاندان تباہ ہوئے پڑے ہیں، آپس میں ناراضگیاں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ، آپس میں جناب تباہیاں، اللہ کی قسم تباہیاں پھیلی پڑی. ہم دین سے دور ہیں. او بھائی ہمارا کیا تعلق ہے دین کے ساتھ؟ ہم کہتے ہیں مومن بن جائے، ہمارے دلوں میں اللہ ایمان کیسے بٹھائے؟ تیری رشتہ داری کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ لڑائی ہے، تو لڑائی کو ختم کرنے کی بجائے مزید اس کو بڑھانے کی ہوا دے رہا ہے، تو کیا یہ دل کے اندر ایمان بیٹھے؟ میں بڑا نواب خاندان کا مالک ہوں، کسی کی جرت کیسے ہے میری طرف دیکھیں؟ مجھے جانتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایمان اور اسلام کا اور دین اور ایمان کا جو رشتہ رکھا ہے نا، یہ اتنا کمزور نہیں ہے.
اللہ نے اس کو ٹوٹنے نہیں دیا. یہ 5 وقت کا نمازی ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, صبح و شام کے اذکار کو نہیں چھوڑتا, تھوڑی سی بات رشتہ داروں کے ساتھ چپکلش ہے, ان کو جناب ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا, اور کہتا ہے میرے دل کے اندر ایمان بیٹھے. کیسے بیٹھے؟ او بھائی, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن لیں. دلوں میں ایمان اگر بٹھانا ہے, دلوں میں اگر ایمان کو مزین کروانا ہے نا, تو دل کو صاف اور شفاف کرنا پڑے گا. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بندہ اپنے بھائی سے کتنے دن ناراض رہ سکتا ہے بھائی؟ 3 دن اجازت دیا اللہ نے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی, سبحان اللہ, اللہ کی بھی حکمت ہے, 3 دن ناراض رہنے کی اجازت دی ہے اللہ نے. جی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, 3 دن ناراض رہ سکتے. 3 دن میں کیا ہو جائے گا؟ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر 3 دن کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا نا, حبب الیکم الایمان کی سوچ نہ بناؤ, نہ خیال کرو, کبھی دل کے اندر تمہارے پھر ایمان نہیں بیٹھ سکتا. کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان, کہ اللہ رب العالمین تمہارے دل کے اندر فسوق, فسوق کہتا ہے بڑی نافرمانی کو, کبیرہ گناہ کو, نافرمانی کو, کفر کو اللہ تمہارے نزدیک ناپسند کر دے. تمہارے دلوں کے اندر اس کی ناپسندیدگی نہیں آ سکتی اگر تمہارے دل رشتہ داروں کے لیے نرم نہیں ہے. تو ہم کہیں گے ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں, اب آگے سے وہ اکڑے رہیں تو ہم کیا کریں؟ ہاں, ان کے پاس چلے جاؤ تو آگے سے وہ یہ کہیں گے بھئی بیٹھو تو صحیح اکٹھے. چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے معاملات, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں پڑھو نا ذرا بھائی, کتنی بڑی بڑی ناراضگیاں ختم کر دیتے. اوس اور خزرج کی لڑائی کا تذکرہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے. اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے تھے, لڑائی رہتی تھی, مدینہ المنورہ میں تھے. آپ کو پتہ ہے یہودی شیطان رہتے تھے وہاں, تینوں قبیلے, بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو قینقاع, یہ تینوں ان کو لڑاتے رہتے تھے. اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے. تو جب اسلام قبول کیا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہی اور اوس خزرج کے لوگ آپس میں سگے بھائیوں کی طرح رہنے شروع ہو گئے, سگے بھائیوں کی طرح رہنا شروع ہو گئے. تو میرے عزیز بھائیوں, ہماری تو لڑائیاں ہی چھوٹی چھوٹی ہیں, ہماری تو لڑائیاں ہی کچھ بھی نہیں ہیں, چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں. واللہ 2 گھنٹے پانی پہلے لگا لیا, کیوں لگایا بھائی؟ تیری جرت کیسے؟ یہاں سے لڑائی شروع ہوگی, خاندانوں کے خاندان ختم, رشتہ داریاں ختم, دوریاں. اور چاہتے کیا ہیں پتہ نہیں, دل کی کیفیت کچھ عجیب سی ہے, نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. کیسے کرے؟ مسجد میں آنے کو دل ہی نہیں کرتا, قرآن کھولنے کو دل ہی نہیں کرتا. او بھائی کیسے کرے جس دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے, جس دل کے اندر دشمنی بھری ہوئی ہے, جو دل ایمان سے خالی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے خالی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے جس دل میں اللہ ایمان کو مزین کر دیتا ہے اور جس دل کے اندر اللہ نافرمانی کو, کفر کو اور فسوق کو ناپسند کر دیتا ہے, اولئک ھم الراشدون, یہی لوگ ہدایت والے ہیں. اولئک ھم الراشدون, یہی لوگ ہدایت والے ہیں. بغض کرنے والا, حسد کرنے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والا, یہ ہدایت والے نہیں ہیں. دین بھائیوں صرف نماز کا نام نہیں ہے, یاد رکھنا پڑے گا. دین رمضان کے مہینے میں سارے روزے رکھ کے صرف افطاریاں کروا کے اس کا نام نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہاں تو قربانی دینا پڑے گی, سیکریفائز کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو, اپنے اندر کا جو نا من, جو اپنے اندر کا نواب, اس کو مارنا پڑے گا, نفس کو. ان النفس لامارۃ بالسوء, 3 قسم کا نفس ہے, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو انسان کو برائیوں پہ ابھارتا ہے, برائیوں پہ ابھارتا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور نفس لوامہ برائی کرنے کے بعد اس کو ملامت کرتا ہے. اللہ ایسا نفس بھی دے دے کہ برائی کرنے کے بعد ملامت تو کرے کہ شرم نہیں آئی تجھے, تو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہے, تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کر دی. اور نفس مطمئنہ, ہائے ہائے, اللہ یہ بھی عطا کرے سب کو کہ عبادت کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ, تعلق ہے, سلوک ہے,
اس کا دل مطمئن ہے، یہ نفس مطمئنہ. تو اس کے بارے میں پھر قیامت والے دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اللہ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آجا، تیرے ساتھ رب راضی اور تو رب سے راضی، جا جنت کے دروازے کھلے ہیں، داخل ہو جا اپنے رب کی جنت میں، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا جو اللہ کے خالص بندے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو، اگر دلوں میں اللہ کے قرآن کی آیت، میں دوبارہ پھر 2 منٹ کے اندر آپ کو سمجھا دیتا ہوں. صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جو بات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے میں فیصلہ کر دینا وہ مان جایا کرو، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کروائی نا تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت کو بٹھا دیا ہے، ایمان کی محبت کو، یعنی تمہارے دل ایمان کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ہی تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے. اور اللہ نے ہی تمہارے دلوں کے اندر نفرت بٹھا دیا، کس کی؟ 3 چیزوں کی. کون کون سی؟ کفر کی، فسوق کی، عصیان یعنی کبیرہ گناہوں کی نفرت، کفر کی نفرت اور اللہ کی نافرمانی کی نفرت. جس کے دل میں اللہ کی نافرمانی کی نفرت بیٹھ جائے نا، اللہ کی قسم اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے جس کے دل میں ایمان بیٹھ گیا ہے. جو جناب اپنے رشتہ داروں کو جا کے منانے کی کوشش کرتا ہے، مجھے معاف کر دیں، سارا گناہ ہی میرا ہے، میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں جناب اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے اندر ڈال کے ان سے معافی مانگ لے. رب کائنات کا وعدہ ہے، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ کبھی اس کو گرنے نہیں دیتا، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. کس کا وعدہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا وعدہ ہے. تو میرے عزیز بھائیو، ہم نے انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہے. تھوڑا سن کے جائیں لیکن عمل کی نیت سے جائیں، عمل کی نیت سے. آج بھی ہم نے ایک ہی آیت پڑھی ہے تو اس کے اندر ہے دلوں کے اندر ایمان کی. اللہ سے دعا کریں ہم، یا اللہ جس طرح تو نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو بٹھایا تھا، یا اللہ جس طرح تو نے ان کے دلوں میں یا اللہ ایمان کو مزین کیا تھا، یا اللہ جس طرح ان کے دلوں کے اندر کفر کی نفرت تھی، یا اللہ جس طرح ان کے دلوں کے اندر نافرمانیوں کی نفرت تھی، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ڈال دے. اور یہ کب؟ جب اپنی اصلاح کریں گے.